اب آئی وہ سوال جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی کامن سینس، آپ کا ایکسپیرئنس، آپ کا نالج اینڈ آپ کی سینس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر وہ آپ میٹ کر سکتے ہیں دیٹ وہ ون لائٹ کے اندر، دس از ون لائٹ میتھڈ استعمال کرتے ہیں. اب اس تصویر کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کام کرنے کے لیے سورس ہی ایک ہے، اویلیبلٹی ہی ہے کہ جی ایک لائٹ ہے، ایک سورس ہے. A designer may wish to light an entire stage with a single source of light as the sun or moon lights the earth. اب اللہ تعالیٰ کا سورج یا چاند وہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں بتایا اس کا ڈائی میٹر بہت بڑا، انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس سے تو پاسبلٹی ہے. اور اس اسپیس میں سے ریفلیکشن بھی ہے اس کی، وہ ہر سائڈ سے لائٹ پہنچنے والی ہے، ہم وہ نہیں کرتے. لیکن ڈیزائنر اس کی کاپی میں ایک لائٹ پہ جب مجبوری ہو یا ریکوائرمنٹ ہو تو ایک لائٹ سے بھی کام کر سکتا ہے یا سنگل سورس سے بھی کام کر سکتا ہے. اس سے ہوتا ہے کازنگ اسٹرانگلی موٹیویٹڈ ڈائریکشن لائٹنگ ود اے سنگل شیڈو. دس از سیلڈم پریکٹیکل ہاؤ ایور ان نمبر آف ریزنس. یعنی یہ ممکن تو ہے کہ آپ ایک لائٹ ڈالیں، زبردست شیڈو یہاں پڑے گا، ایک سائڈ کالی ہو جائے گی، ایک سائڈ سفید ہوگی، آپ کو ویزیبلٹی ہوگی، آپ کا کام چل جائے گا. لیکن وہ اگر اسپیشلی ریکوائرمنٹ ہے یا مجبوری ہے، یا تو پروڈیوسر نے کہا جی مجھے یہ سین یہاں پہ چاہیے اور مجھے اس کی کیونکہ میں نے اگلا سین اس سے کنٹراسٹ بلڈ کرنا ہے، یہاں سے ریفرنس لینا ہے. اب یہ یا نیوز کوریج ہے، مجبوری ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یا کسی رپورٹ آج کا حصہ ہے، یا آپ لوکیشن پہ گئے ہوئے کہیں ریموٹ ایریا میں، وہاں اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اور ٹائم بھی کم ہے، تو آپ کو اگر ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے تو آپ بے شک کر لیں، لیکن یہ پروفیشنل طریقوں میں گنا نہیں جاتا. نیکسٹ آتا ہے سنگل سورس میتھڈ میں. فرسٹ دیر آر ویری فیو پاور لائٹنگ فکسچرز دیٹ آر کیپیبل آف لائٹنگ این انٹائر اسٹیج. ٹپیکل فکسچر آف 10,000 واٹس اور مور would be required to provide lighting a small area. یہ جو سنگل سورس والا تھا، اگر آپ اس پہ جاتے ہیں اور وہ اسٹیج پورے پہ کرتے ہیں، 10,000 واٹ کی لائٹ ہے آپ کے پاس، وہ اس کے باوجود پوری نہیں ہے. ایک تو چونکہ 10,000 کو آپ ساتھ رکھ نہیں سکتے، 10 فٹ کے فاصلے پہ جائیں گے ڈائریکٹر ہی مر جائیں گے، پگھل جائیں گے. 20 25 30 یا 40 فٹ پہ ڈالتے ہیں اگر وہ، تو وہ لائٹ کی انٹینسٹی بھی کم ہو جائے گی، شیڈو کنٹراسٹی بنیں گے، سین وہ نہیں بنے گا. تو یہ اس کا مطلب پاسبل نہیں ہے. یہ ایک وہ ہے جو کمپرومائز ہے، شارٹ کٹ ہے، حالت مجبوری آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں دکھانے والا تھا کہ آرک لیمپ کی حالت یہ ہوتی ہے. جب آرک لیمپ آپ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک کاربن راڈ ہے، درمیان میں کچھ فاصلہ ہے تقریباً 1 انچ کا، 1 سوا انچ 1.5 انچ ڈپینڈنگ کہ وولٹیج کتنی ہے، اور دوسرا راڈ ہے. یہ راڈ لال ہو کے یہاں سے ہو کے برن جب کرتا ہے، پگھل کے میلٹ کرتا ہے، تو ایکچولی یہ یہاں سے جمپ کر کے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جتنا پورشن ہے یہ کاربن کے اس ہیٹ کی وجہ سے وائٹ لائٹ دیتا ہے، ٹریمینڈس اماؤنٹ آف لائٹ. یہ کاربن لیمپ کی وجہ سے جو شروع میں کرتے تھے وہ یہ شکل ہے اس کی کلوز اپ میں. اس کی فردر سٹیج انہوں نے پھر کی تھی، چونکہ سنگل سورس پہ کام کر رہے تھے شروع میں، جب بجلی آئی کابل نے ایک ہاتھ چڑھا ہوا تھا تو یہ جلا لیتے تھے، تو اس سے پورے محلے میں لائٹ ہو جاتی تھی. جو اگلی سٹیج آئی تو انہوں نے اس کو فردر ایک ہاؤس میں بند کر دیا، مشین کے اندر تھی کور میں دے کے، کولنگ نیچے پنکھا لگا دیا، کچھ کر دیا اور راڈ لگا دیا، اور یہاں پہ ایک لینس لگا کے، یہ ایک راڈ یہاں پہ اوپر ہے، ایک راڈ نیچے ہے. یہ آٹومیٹک راڈ کیونکہ جلتی رہتی ہیں، یہ ساتھ ساتھ آگے موو بھی کرنی ہوتی ہیں. جو پہلی والی لائٹ تھی وہ بندے پکڑ کے بیٹھتے تھے، جیسے لائٹ کم ہونے لگتی تھی راڈ ذرا آگے کر دیتے تھے، کبھی وہ بجھ جاتی تھی، کبھی جل جاتی تھی، کبھی تیز ہوتی کم ہوتی تھی. یہ اس کا ماڈیفائڈ ورژن تھا جو ایک کاربن لیمپ کی لائٹ کا اندر کا حصہ ہے. اس کے آگے جب ہم چلتے ہیں تو انہوں نے اس کاربن لیمپ کی ایک ہاؤسنگ میں ایک شکل اور بنا دی جو زینون میں اور آرک لیمپ میں اب شیپ میں آ رہی ہیں. اس میں ایک اینوڈ ہوتا ہے، ایک کیتھوڈ ہوتا ہے، ہائی وولٹیج میں جاتی ہے، ڈی سی میں چلتی ہے، اے سی بجلی نہیں چلتا. یہ پیچھے پمپ بنا ہوتا ہے ٹرانسفارمر اور یونٹ چلانے کے لیے. اس کے اندر آرک لیمپ یہاں پہ آگ جمپ کرتا ہے اور ٹریمنڈس اماؤنٹ آف لائٹ نکلتی ہے اس میں سے بھی. یہ بھی کسی کسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، مثلا سنیما ہاؤس کے پروجیکٹرز ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں. جو بڑے بڑے ایریناز ہوتے ہیں، مارچ پاس ہوئی یا پاکستان ڈے ہوا کچھ ہوا، وہاں پہ کچھ لائٹیں لگاتے ہیں. ان میں جو بڑی 10,000 اور 20,000 واٹ کی لائٹس ہیں
اس کے اندر یہ آرک لیمپس استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ عام ڈیلی لائف میں استعمال نہیں ہوتے. اس کے بعد سنگل سورس میں آ جاتا ہے جو ہمارے اس اسٹوڈیو میں بھی لائٹیں پڑی ہوئی ہیں. یہ اندر اس کے ٹیوب لائٹ ایک لگی ہوئی ہے، آن کریں دن چڑھ جاتا ہے. فلیٹ فلڈ لائٹ ہوتی ہے، آپ کو چیزیں نظر ویزیبلٹی والا فیکٹر پورا ہوتا ہے، موڈ اور باقی فیکٹر سارے زیرو ہو جاتے ہیں. سنگل سورس پہ کام کرنے کے لیے یہ ایک ٹول ہے جو اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ذرا کولڈ لائٹ ہوتی ہے، 3-4 لگا لیں دن چڑھ جائے گا. آپ فلیٹ لائٹ پہ کام کر سکتے ہیں. سیکنڈ، اے سنگل لارج فکسچر وڈ بی quite uncontrollable and would not only illuminate the acting area but also surrounding stage, wings and perhaps even some of the audience. یہ جو بھی لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیفیکٹ یہ کہ جب آپ لگائیں گے تو 10-12 لگا لیں، آپ لائٹ سب ہو جائے گی. یہ چونکہ کنٹرول نہیں ہو سکتی تو یہ چاروں طرف پھیلتی ہے، وہ سیٹ کو بھی ایلیمنیٹ کرے گی. سیٹ کے جو سائڈ پہ جگہ نہیں ہم نے دکھانی پردے وردے وہ بھی کرے گی، تھوڑی سی فرش بھی پڑے گی، ممکن ہے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں پڑے، آڈینس میں پڑے، کچھ چھت میں بھی چلی جائے گی. یہ لائٹ پریکٹیکل نہیں ہے، سنگل سورس سے آپ لائٹنگ نہیں کر سکتے. پریکٹیکل بھی پروفیشنل کام کرنا ہے آپ تو سنگل سورس والا جو ہے میتھڈ یہ بھول جائیں. سنگل سورس میں پھر آتی ہیں پھر یہ جو نئی ماڈرن لائٹیں ہیں، اس میں اسپاٹ لائٹس ہیں، فرینلز ہیں، فالو اسپاٹس ہیں، بیم ٹائپس ہیں، لیکن وہ بھی ایریا ایک لائٹ کر سکیں گی، ایریا کو تو کر سکیں گی. سنگل سورس کے کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو تو وہی ہوگا کہ تھرڈ فار ٹرو سنگل 1 پوائنٹ لائٹ سورس کرنے کے لیے ٹو ورک دی سورس مسٹ بی اے گریٹ ڈسٹینس اوے. دس از سیلڈم پاسبل ان موسٹ تھیٹر فیسلٹیز یا پروڈکشن فیسلٹیز میں یا ہال میں. اگر آپ کر بھی لیتے ہیں کہ جی میں ایک لائٹ ڈیزائن کر لیا ہے اور 10,000 واٹ کی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، بارن ڈور بھی لگا سکتے ہیں، ریفلیکشن بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکشن بھی کر سکتے ہیں اور ہم دور ٹانگ بھی سکتے ہیں، لیکن کتنا دور لے کے جائیں گے کہ آپ کا وہ پورا سین لائٹ ہو سکے. پھر اگر وہ آپ کر بھی لیتے ہیں تو ہاؤ ول یو اوائڈ دی ڈارک ایریاز اینڈ دی اگلی شیڈوز، وہ آپ نہیں کر سکتے. سو یہ ایک میتھڈ ہے جو صرف کمپرومائز کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیں انہیں ایک لائٹ جلائی اس نے اور وہ لائٹ جلا کے دیکھیں کہ سین میں آپ کو، حالانکہ کوئی ابھی کریکٹر نہیں ہے وہاں پر، کوئی ایکٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، لائٹ سے سنگل سورس بعد جلائی ہوئی ہے، تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ چوکیدار کی لائٹ جلائی کہ رات کو پہرا ہوگا تو موقع دھیان رکھنا ادھر. اس پہ آپ کی کوئی ریئل لائف یا ریئل لائف سے ایسوسیشن بلڈ نہیں ہوتی. یا ممکن ہے گھر والے سو گئے ہیں یا چلے گئے ہیں تو لائٹ جلا کے چھوڑ گئے ہیں کہ دھیان ہوتا رہے. یہ سنگل لائٹ سورس کی فیلنگ کچھ ایسی ہوتی ہے. اسی طرح ایک سنگل لائٹ جلائی ہوئی ہے، اچھا بھلا یہاں پہ سین ہے، اس سنگل لائٹ کا دیکھیں کمال کیا ہے کہ اس نے اس کو کچھ ہائی لائٹ دے دی ہے، کریکٹر تھوڑا نظر آ گیا ہوا ہے، لیکن یہ الفریڈ ہچکاک کی فلم لگ رہی ہے کہ وہاں پہ شاید وہ گاڑی اس کے اوپر سے گزر جائے گی یا وہ گولی مار جائے گا اس کو، یا یہ اس گاڑی کو بلو کرنے والا ہے. کیا میسج ہے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ اس کی جو ریلیونس جو ہے وہ میسج کچھ نہیں مل رہا. سسپینس ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، میسج از ناٹ دیئر. تو ایسے موقع کے لیے مجبوری کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ سنگل لائٹ کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. یہ بھی ہے سنگل لائٹ ہے جو شیشے میں سے جو کہ پڑھ کے آ رہی ہے اور شیشہ بہت بڑا ہے. ڈرامہ ہم نے یہاں کرنا کوئی نہیں، کریکٹر یہاں پلے کوئی نہیں کرنے، تو وہ سورس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ تھا. وہ کھڑکی آپ نے پردے ہٹا دیے سنگل سورس سے، کمرہ لٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ کمرے میں نیچرل فیلنگ نہیں ہے. آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ شیشے کے پاس بہت زیادہ گلو، بہت برن لائٹ ہے، یہاں پہ گلیئر آ رہی ہے تو آپ کو ان بیلنس سی فیلنگ ضرور ہوگی. یہ سنگل سورس نیچرل جو اللہ میاں کی طرف سے ہے، چونکہ وہ وائڈ بہت ہو گئی ہے. اگر سارے شیشے کو بند کر کے یہاں ایک سوراخ کر دیں اور اتنی تیز لائٹ آ رہی ہو تو یہ اتنا برا سین بنے گا کہ آپ وہاں جانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے.